بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم دیر سے کیوں سوتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ دیر سے سوتے ہیں، بعض جلدی اٹھتے ہیں، لیکن فارغ رہنے والے لوگ بہت دیر سے اٹھتے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رات کو دیر سے سونا صحت پر کیا برے اثرات چھوڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہماری نیند کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، نیند نہ پوری کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، بھرپور نیند لینے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ علاوہ ازیں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اچھی اور گہری نیند کے لیے کون سے اقدام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں جلدی نیند آ جائے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں۔ ہمارے لیے نیند بڑی اہم ہے، اکثر اوقات اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ نیند ہر انسان کی مجموعی صحت کا ایک جزو ہے۔ نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کو اگلے دن کی سرگرمیوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ جسم کو مناسب آرام دینے سے ہم وزن کا بڑھنا، دل کی بیماریاں اور دوسری جسمانی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ گردوں، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور فالج ہونے کے شدید خطرے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ نیند ہمارے دماغ کے افعال کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیند کے دوران دماغ اور جسم غیر معمولی حد تک ایکٹیو رہتے ہیں، اس لیے ہمیں روزانہ 7 سے لے کر 9 گھنٹے تک ضرور سونا چاہیے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ نیند کی کمی کے کیا نقصانات ہیں۔ ان میں یادداشت کا کمزور ہونا، کسی چیز پر پوری طرح توجہ مرکوز نہ کر سکنا، قوت مدافعت کا کمزور ہوتے جانا شامل ہے۔ بچوں کو 14 گھنٹے سے زائد، بڑوں اور بوڑھوں کو 7 سے لے کر 9 گھنٹے تک ضرور سونا چاہیے۔ اس سے زیادہ سونا بھی ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جس طرح کم نیند سے کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح زیادہ سونے سے بھی دل کے امراض، فالج اور شوگر کے مرض ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سونے کا بہترین وقت 10 بجے رات سے لے کر 5 اور 6 بجے صبح تک ہوتا ہے۔ اب میں چند اور نقصانات بتا رہا ہوں کہ نیند کی کمی سے ہمیں پیش آتے ہیں۔ یعنی نیند کی کمی سے ہماری جلد کمزور ہو جاتی ہے، چہرے پر پرشکن لائنیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ لگاتار نیند کی کمی سے ہمیں ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ نیند کی کمی مردوں اور عورتوں میں جنسی کمزوری کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو نیند کی کمی سے آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نیند کی مسلسل کمی سے مرنے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے سے آپ صحت مند، خوش مزاج اور زیادہ محنت طلب کام کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق جو اسٹوڈنٹ ایک مقررہ وقت پر سوتے ہیں اور مقررہ وقت پر اٹھتے ہیں، ان کی کارکردگی ان اسٹوڈنٹ سے بہتر ہوتی ہے جو روزانہ مختلف اوقات پر سوتے اور اٹھتے ہیں۔ یعنی ان کے سونے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا۔ بے قاعدہ اوقات میں سونے اور اٹھنے کے بھی کئی نقصانات ہیں۔ مثلاً بے قاعدہ ٹائم پہ سونے سے آپ میں موٹاپا پن آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پوری نیند لینے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں پہلے بھی پوری نیند لینے کے کچھ فائدے بتائے ہیں، اب میں مزید بیان کروں گا۔ پوری نیند لینے سے آپ کا جسم پتلا رہتا ہے۔ نیند آپ کے دماغ کی نشو و نما میں اضافہ کرتی ہے، آپ کی جنسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ آپ اچھی نیند کیسے لے سکتے ہیں۔ اچھی نیند لینے کے لیے ایک پرسکون، ہلکے اندھیرے والا اور ٹھنڈا کمرہ ہونا چاہیے۔ موسم گرما میں اگر موسم سرما ہو تو ٹھنڈے کی بجائے کمرہ تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہر طرح کا الیکٹرانک ڈیوائس بند کر دینا چاہیے، یعنی آپ گیم نہ کھیلیں۔
ٹویٹنگ مکمل طور پر بند کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ مووی اور دوسری میسج وغیرہ بند کر دینے چاہیے۔ اچھی نیند کے لیے آپ اچھی طرح کھانا کھائیں اور سونے سے پہلے زوردار ورزش نہ کریں، کیونکہ اس طرح کی ورزش آپ کے دماغ، دل اور مسلز کو تیز کر دیتی ہے، جس سے آپ گہری نیند نہیں سو سکتے۔ سونے سے پہلے چائے، کافی، تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ غسل کریں، کوئی کتاب پڑھ لیں اور دن بھر کی سرگرمیاں یعنی اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ اس طرح سے آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ علاوہ ازیں مقرر وقت پر سوئیں اور مقرر ٹائم پر نیند سے بیدار ہوں۔ الیکٹرانک ڈیوائس کی نیلی روشنی سے بچیں۔ اگر آپ اوپر دی گئی ہوئی ہدایات پر عمل کریں تو آپ بڑی اچھی نیند سو سکتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو میں دیر سے سونے کے نقصانات، نیند کی کمی کے نقصانات اور نیند کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، نیند پوری کرنے کے کیا فائدے ہیں اور رات کو نیند جلدی لانے کے طریقے جو بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔